السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ 7 اکتوبر کو حماس کی طرف سے جو ایک فلسطین کی تنظیم ہے، اسرائیل پر میزائل اٹیک کیے جاتے ہیں اور اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم فیل کر دیا جاتا ہے۔ جوابی کارروائی کے طور پر اسرائیل حملے کرتا ہے اور ہزاروں فلسطینیوں کو جام شہادت نوش کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت کی اطلاعات کے مطابق 7,500 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اس میں میجورٹی جو تعداد ہے وہ بچوں کی ہے اور عورتوں کی ہے۔ ہسپتال پر بمباری کی گئی اور اس وقت جو حالات چل رہے ہیں نیوز پیپرز کے اوپر، بالخصوص آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر اور نیوز چینلز کے اوپر یہ ساری خبریں سنی ہوں گی۔ اس سارے سینیریو میں عالمی طاقتوں کا کیا رد عمل رہا، اسلامی کنٹریز نے کیا سٹیٹمنٹس دیے، دنیا میں کہاں کہاں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں فلسطینیوں کے حق میں اور کہاں سے اسرائیل کو امداد مل رہی ہے، یہ ساری سچویشن آپ کے سامنے ہے۔ یقیناً آج کی اس ہونے والی جنگ کا دور تاریخ میں بڑے اہم واقعات ملیں گے، اور یہ آج جو کشیدگی چل رہی ہے، جو بھی پروٹیسٹ ہو رہا ہے، جو کنٹری جو بھی سٹیٹمنٹ دے رہی ہے اور اس وقت جس شخص کا جو بھی رد عمل ہے، یہ ماضی کے بڑے تلخ واقعات کی عکاسی کرتا ہے۔ ریسنٹلی جو اسرائیل اینڈ پیلسٹائن کانفلکٹ اور وار چل رہی ہے، حماس اور حزب اللہ اور ایران یہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور حزب اللہ کو ایران سپورٹ بھی کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو اس وقت رونما ہو رہی ہیں، جب تک ہم ماضی کے ان تلخ واقعات کو نہیں سمجھیں گے، تب تک آپ کے لیے، میرے لیے، میری قوم کے لیے سمجھنا مشکل ہوگا کہ اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کیا کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں ہماری آج کے اس ویڈیو میں ہوں گی۔ کوشش کروں گا کہ میں اختصار کے ساتھ عرض کروں۔ تو ناظرین، چلتے ہیں ہم پہلی جنگ عظیم کی طرف۔ فرسٹ ورلڈ وار میں آسٹریا اور ہنگری، جرمنز اینڈ اوٹومن امپائر، یہ ایک طرف ہیں اور دوسری طرف فرانس ہے، یونائٹڈ کنگڈم ہے، رشیا ہے اور بعد میں ان کے ساتھ امریکہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اس پہلی جنگ عظیم میں بہت مار کھانی پڑتی ہے آسٹریا کو، ہنگری، جرمن اور اوٹومن امپائر کو، اور دوسری طرف کے کنٹریز ہیں وہ فتح حاصل کر لیتی ہیں۔ آغاز کچھ یوں ہوا، آسٹریا اور ہنگری کے کسی قبیلے کے سردار کو قتل کیا گیا، اور جو قاتل تھا وہ کہیں نہ کہیں ان ممالک کی آرگنائزیشن سے بلانگ کرتا تھا، لہٰذا جرمن نے اور اوٹومن امپائر نے ان کا ساتھ دیا اور کہا کہ ہم فرانس کے خلاف، برطانیہ کے خلاف اور رشیا کے خلاف جنگ کریں گے۔ جب یہ جنگ کی گئی، اس وقت چونکہ برطانیہ کافی پاورفل ہو چکا تھا اور ان کی پاور کی وجہ یہی تھی کہ جو عرب تھے، کچھ عرب کنٹریز تھی یا آل سعود تھے، انہوں نے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ چاہتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے برطانیہ کا ساتھ دیا اور سلطنت عثمانیہ کمزور ہو گئی اور اپنے آخری مراحل میں تھی۔ بہرحال پہلی جنگ عظیم کے بعد سارا کا سارا اس کا خمیازہ جرمنز کو بھگتنا پڑا، اور عالمی طاقتوں نے جرمنز کے اوپر الزام لگایا کہ آپ کی وجہ سے فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، اور بعد میں جرمنز کے اوپر بہت ساری پابندیاں لگا دی گئی۔ وہ ایک خاص تعداد سے زیادہ آرمی نہیں رکھ سکتے تھے، ویپنز نہیں بنا سکتے تھے، اور اس کے علاوہ باقی انٹرنیشنل لیول کے اوپر ان پہ بہت سی پابندیاں لاگو کی گئی۔ یہاں تاریخ میں ایک ایسا کردار آتا ہے جس کے اوپر بڑی سیر حاصل گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن وہ ہمارا موضوع سخن نہیں ہے۔ اس شخص کا نام اڈولف ہٹلر ہے۔ ہٹلر تاریخ کا وہ شخص ہے جس نے ہولوکاسٹ میں 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا۔ ہٹلر بیسیکلی جرمن قوم کا دوبارہ سے ایک نمائندہ بن کر ابھرا، جس نے جرمن قوم کو کہا کہ میں تمہیں دوبارہ سے وہ تمہارا وقار اور تمہارا عروج واپس کروں گا۔ 9 ماہ کی اس کو قید بھی اٹھانی پڑی۔ بائی دا وے اس کے بعد الیکشن جیتا اور الیکشن جیت کے یہ جرمن قوم کا ایک نمائندہ بنا، اور اس نے ارد گرد کے علاقوں پر قبضہ شروع کیا، اور عالمی طاقتوں نے جو پابندیاں پہلی جنگ عظیم کے بعد لگائی تھی، اس نے ان کا بالکل طاقت کے ساتھ سامنا کیا اور اپنی قوم کو دوبارہ سے اس نے فتوحات کی طرف لے جانا شروع کیا۔ اب ہٹلر وہ شخص تھا جس کی وجہ سے
اس دنیا کی تاریخ میں دوسری جنگ عظیم کا باب کھلتا ہے، اور دوسری جنگ عظیم میں پھر ہیروشیما اور ناگاساکی پر جو اٹامک بامز گرائے گئے وہ ایک ایسے چشم کشا واقعات ہیں کہ جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی ایک لمحے کے لیے انسان کی روح لرز اٹھتی ہے، اور جی کس طرح سے لاکھوں کروڑوں انسانوں کا بے دردی سے قتل کیا گیا، یہ سارے تاریخ کے بڑے تلخ واقعات ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کا سبب ہٹلر بنتا ہے، اور ہٹلر جب پولینڈ کی طرف بڑھتا ہے اس علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے، تو وہاں سے برطانیہ سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور دوسری جنگ عظیم میں ایک طرف جرمن، اٹلی ہے، چائنا اور جاپان ہے، اور دوسری طرف امریکہ ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، یونائٹڈ کنگڈم یعنی برطانیہ، اور سوویت یونین۔ اب دوسری جنگ عظیم میں بھی بہت بری مار کھانی پڑی جرمن کو۔ امریکہ اور برطانیہ سپر پاور تھے، انہوں نے پھر جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر اٹامک بامز بھی گرائے۔ بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے میں ہولوکاسٹ کا واقعہ ہوتا ہے، اور ہٹلر 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیتا ہے۔ اس دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا سمجھ گئی کہ اٹامک وار کبھی بھی ایک انسانیت کے فائدے کی چیز نہیں ہے، اور امن کے معاہدوں کی طرف آنا شروع ہوئے، اور اس وقت چونکہ یہودیوں کی بہت سی تعداد ہٹلر کے ہاتھوں ماری جا چکی تھی، تو دنیا میں جو کچھ یہودی باقی تھے ان کے بڑوں نے فیصلہ کیا عالمی طاقتوں سے مل کر کہ اب ہم دوبارہ سے اپنی ترقی چاہتے ہیں اور آباد ہونا چاہتے ہیں۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ ہمیں یروشلم میں یعنی بیت المقدس کے قریب کا جو علاقہ ہے، فلسطین کا علاقہ ہے، وہاں پر ہمیں آباد ہونے دیا جائے۔ اب چونکہ یہ ان کے لیے بھی ایک مذہبی تاریخ کی حامل ہے، اور وہاں پر متعدد انبیاء کرام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور بنی اسرائیل میں جتنے بھی انبیاء آئے اس قوم میں میجورٹی کا تعلق اس سرزمین سے رہ چکا تھا، اور مذہب بھی ایک ایسی چیز تھی جس کے اوپر بہت سارے یہودی اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، اور دنیا بھر سے یہودی آ کے فلسطین میں اکٹھے ہوئے۔ اس وقت سعودی عرب کے وزیر خارجہ شاہ فیصل تھے۔ جب شاہ فیصل کو اس بات کی خبر پہنچی تو انہوں نے امریکہ کے اس وقت کے صدر سے رابطہ کیا جن کا نام روز ویلٹ تھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہٹلر نے اگر یہودیوں کو قتل کیا تو اس میں ہماری کیا غلطی ہے کہ آپ ان کو ہماری سرزمین پر لا کر بسا رہے ہیں؟ بہرحال روز ویلٹ نے یقین دہانی کروائی، عربوں کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ شاہ فیصل کو تسلی ہوئی، مگر اس کے کچھ دیر بعد روز ویلٹ دنیا سے چل بسے، اور اگلے امریکی صدر ٹرومین اقتدار میں آئے۔ دوبارہ سے شاہ فیصل نے ان کے سامنے بھی اپنے خدشات رکھے، اور ٹرومین نے بھی یقین دہانی کروائی کہ ہم عربوں کی مرضی کے خلاف جا کر کوئی بھی فیصلہ نہیں کریں گے۔ اس بات نے شاہ فیصل کو دوبارہ تسلی اور اطمینان بخشا، اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ اس طرف فلسطینیوں کی یہودیوں کے ساتھ معمولی جھڑپیں جاری رہتی، کیونکہ یہودی آ کر آباد ہو رہے تھے اور جگہ فلسطینیوں کی تھی، تو عربوں کو غصہ تو آنا تھا اس بات سے کہ یہ ہماری سرزمین پر آ کر بس رہے ہیں اور الٹا یہ ہمیں مار رہے ہیں۔ تو فلسطینیوں نے مزاحمت کی، نتیجتاً دونوں طرف سے نقصان اٹھانا پڑا۔ بہرحال جب عربوں کو اس بات پر غصہ آیا تو انہوں نے پھر مزاحمتیں بڑھا دی، اور بالآخر یونائٹڈ نیشن کو فیصلہ کرنا پڑا نومبر 1947 میں کہ اب ہمیں کوئی ایک متفقہ فیصلے پر آنا پڑے گا۔ لہٰذا یونائٹڈ نیشن میں ووٹنگ ہوتی ہے اسرائیل کے اور فلسطین کے بارے میں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت انڈیا، پاکستان اور عرب کنٹریز جو تھی انہوں نے اسپیشلی انڈیا فلسطین کے حق میں ووٹ دیا، اور اسرائیل کے قیام کے خلاف اپنا اسٹیٹمنٹ انہوں نے پیش کی اقوام متحدہ میں۔ اس وقت شاہ فیصل اور عرب جو تھے وہ یہ تقاضا کر رہے تھے اور یہ امید رکھ رہے تھے کہ امریکہ بھی اسرائیل کے خلاف اپنی ووٹنگ کرے گا، مگر امریکہ نے اسرائیل کے حق میں نہ صرف بیان دیا بلکہ اس کے قیام پر زور بھی دیا۔ اس بات سے شاہ فیصل کو بھی غصہ آیا، اور باقی عرب کنٹریز بھی سخت غم و غصے میں آ گئے کہ یہ امریکہ نے ہمارے ساتھ منافقت کی ہے، ہمیں جس بات کی یقین دہانی کرائی، اب اس سے امریکہ نے اپنا رخ پھیر لیا ہے۔ اور اس وقت تک اسرائیل
قریب کے علاقوں میں یعنی ایجپٹ میں، مصر میں، جارڈن یعنی اردن میں، اور اس کے علاوہ ارد گرد کے جو علاقے تھے وہاں پر کافی حد تک قبضہ کر چکا تھا، اور عربوں کو غصہ تھا۔ عربوں نے مزاحمت کی اور اپنے گروپس کو تیار کر کے اسرائیل کے خلاف لڑے، اور اپنے علاقے واپس لینے کے لیے عربوں نے اپنے مضبوطی سے قدم جما لیے۔ جب اسرائیلیوں کو لگا کہ وہ شکست کھا جائیں گے تو انہوں نے پوری دنیا سے جو پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں جن یہودیوں نے شرکت کی تھی ان کو اسرائیل میں اکٹھا ہونے کا کہا، اور وہ بھی آئے، دوڑے دوڑے آئے، کیونکہ بڑی دیر بعد ان کو دوبارہ سے اپنا کوئی ایک جگہ ملنے کی امید تھی، آس تھی۔ اب وہ ایسے جنگجو تھے کہ جو جنگ کا ہر پہلو جانتے تھے، انہوں نے آ کر عربوں کی خوب پٹائی کی، جس کی وجہ سے عربوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ نتیجتاً وہ علاقے جو عربوں نے کسی حد تک ان پر اپنا قدم جما لیے تھے پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے ان جنگجوؤں کے آنے سے، وہ علاقے دوبارہ سے یہودیوں کے قبضے میں آ گئے۔ اب جب عربوں کو اس میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور یہودیوں نے وہ سارے علاقے جن پر پہلے قبضہ کیا تھا ان کو دوبارہ سے اپنے قبضے میں لے لیا، عربوں کو بہت غصہ آیا، اور عربوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم سب مل کر کوئی ایسا اقدام کریں گے کہ جس کی وجہ سے اسرائیل کو کمزور کیا جا سکے۔ عرب ممالک نے دمشق کے اندر ایک اجلاس منعقد کیا اور ایک عرب لیگ کے نام سے ایک آرگنائزیشن کو چلایا، اور جس میں سارے مسلم کنٹریز ایز اے ممبر شامل تھے، اور عرب لیگ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہر طرح کا بائیکاٹ کریں گے۔ اسرائیل کی جتنی پروڈکٹس ہیں جو اسرائیل کمپنیز بناتی ہیں ان کو ہم بین کریں گے ساری کنٹریز میں، اور اس عرب لیگ میں جتنے ممالک تھے وہ ان کا اجلاس ہوتے اور اس میں وہ فہرست رکھتے کہ کون سے ایسے ممالک، کون سی ایسی پروڈکٹس ہیں اور کون سے ایسے ملک ہیں جہاں پر وہ سیل ہو رہی ہیں، اور ان کا بائیکاٹ کرتے۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہر وہ کمپنی جو اسرائیل کی پروڈکٹس سے کسی طرح سے کنسرن رکھتی ہے، یا اس کا شیئر کسی طرح سے ان کو جاتا ہے، یا وہ ان کی کسی طرح سے حمایت کرتی ہے، ہم ان کمپنیز کا بھی بائیکاٹ کریں گے۔ اس کی وجہ سے اسرائیل کچھ حد تک کمزور تو ہوا، مگر امریکہ چونکہ پشت پناہی کر رہا تھا لہٰذا کوئی خاطر خواہ فرق نہیں پڑا۔ اب 1967 میں جنگ ہوتی ہے، عرب حملہ کرتے ہیں، اور اس حملے میں دوبارہ اسرائیل امریکی مدد سے عربوں پر حاوی ہو جاتا ہے اور بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے، یہاں تک کہ عربوں نے علاقے واپس لینا تو دور، جو بیت المقدس کا جگہ تھی وہ بھی اسرائیلیوں کے ہاتھ، یہودیوں کے ہاتھ چلی گئی، بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ عربوں نے 6 سال اس کے بعد مکمل تیاری کی، اور 1973 میں دوبارہ عربوں نے اسرائیل پر حملہ کرنے کی ٹھانی۔ اس سے قبل عرب یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اگر اب امریکہ نے ساتھ دیا تو ہم تیل کی جو سپلائی امریکہ کو دیتے ہیں، یورپی یونین کو دیتے ہیں، وہ بند کر دیں گے۔ اور یہ بند کرنا ان کی یہ دھمکی ایسی تھی کہ ان کی نیندیں حرام کر سکتی تھی۔ بہرحال 6 سال کی کوشش کے بعد 1973 میں جب دوبارہ عرب اسرائیلیوں کے مد مقابل آتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، دوبارہ امریکہ ان کی پشت پناہی کرتا ہے، مدد کرتا ہے، ہر طرح سے ان کو جنگی ہتھیار سے لے کر مالی معاونت تک، اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہر جگہ پر اس کی سپورٹ کرتا ہے۔ جب عربوں نے دوبارہ سے امریکہ کی یہ منافقت اور نفاق دیکھا، بہت غصہ آیا۔ اب شاہ فیصل اس وقت تک امریکہ کے وزیر خارجہ سے ولی عہد بن چکے تھے، اور چونکہ وہ اس سارے معاملے کو شروع سے اینڈ تک دیکھ رہے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم امریکہ کو تیل کی سپلائی روک دیں گے، اور اس فیصلے پر عمل کیا گیا۔ جب امریکہ کی یورپی یونین کی تیل کی سپلائی روک دی گئی تو یہ ان کی اکانومی کو ڈسٹرائی کرنے کے ایک مترادف تھا، ان کی مکمل فائنینشیل کرائسس کا ایک بڑا اہم ذریعہ تھا آئل کو بند کرنا۔ بہرحال امریکہ کو بہت نقصان تو اٹھانا پڑا، اور اس وقت امریکہ کے وزیر خارجہ اس نے سعودیہ کے ولی عہد سے ملاقات کی اور انہیں یقین دہانی کرائی کہ جن علاقوں پر عربوں کے علاقے تھے ان پر اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے قبضہ کیا، ہم وہ واپس کریں گے، لیکن آپ ہمیں تیل کی سپلائی جاری کر دیں۔ اس معاہدے کے ساتھ سعودیہ نے اپنی تیل کی امپورٹ شروع کر دی، اور بہرحال اس معاہدے کے اوپر عمل کیا جانا تھا، لیکن کوئی خاطر خواہ عمل نہیں ہو سکا اس کے اوپر۔
بہرحال اس میں صرف ایک تھوڑی سی پیش رفت یہ ہوئی کہ صحرائے سینا کا علاقہ جو ہے نا وہ مصر کے پاس آیا، ایجپٹ کے پاس آیا۔ بہرحال اس کے علاوہ اور کسی بھی طرح اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد عربوں نے دوبارہ بڑے منظم انداز میں اس بار دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کی، اور اس بار عرب مکمل طور پہ اپنے پاور کے میں تھے اور انہوں نے بڑے منظم انداز میں حملہ کرنے کی کوشش کی، اور اس وقت صدام حسین ان کے ساتھ شامل ہوئے، اور اس وقت تک فلسطین میں جو فلسطین جہاں پر فلسطینی موجود تھے وہاں پر ایک فلسطین اتھارٹی تھی جو آپ ان کی گورنمنٹ سمجھ لیں، اور اس کے جو سربراہ تھے وہ الفتح پارٹی کے لیڈر، وہ اس فلسطین اتھارٹی کے بھی سربراہ تھے۔ اس وقت فلسطین میں ایک اور بھی پارٹی حماس پارٹی تھی۔ بہرحال حماس نے، الفتح نے، اور اس کے علاوہ ایک اور آرگنائزیشن تھی فلسطینیوں کی، انہوں نے صدام حسین کے ساتھ مل کر حملہ کیا، بڑے منظم انداز میں یہ حملہ کیا، اور چونکہ امریکہ پہلے یقین دہانی کرا چکا تھا کہ وہ یہ علاقے واپس کرے گا، لہٰذا امید یہ تھی کہ امریکہ اس بار جنگ میں شمولیت نہیں کرے گا، لیکن امریکہ نے دوبارہ سے منافقانہ روش اختیار کی اور دوبارہ سے اپنی مدد اور اسرائیلیوں کو مکمل طور پہ سپورٹ کیا۔ یہاں پر تقریباً 1900 کی تعداد میں جو فلسطینی تھے وہ شہید ہوئے، اور تقریباً 200 جیوز یعنی اسرائیلی لوگ وہ مارے گئے۔ اب اس میں عالمی طاقتوں نے ایکشن لیا اور ایک امن معاہدے کی طرف آئے کہ اب ہم ایک پیس ایگریمنٹ کریں گے۔ اس امن معاہدے میں اسرائیل کے صدر اور فلسطین اتھارٹی کے جو سربراہ تھے محمود عباس وہ شامل تھے، اور معاہدہ یہ طے پایا کہ اسرائیل جس جگہ پر موجود ہے وہ اس سے آگے اپنی سرحدوں کو نہیں بڑھائے گا، اور جو غزہ کا اور ویسٹ بینک کا علاقہ ہے، غزہ ایک میڈیٹیرین سی کے ساتھ ایک چھوٹی سی پٹی ہے، 41 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے، جہاں پر فلسطینی آباد ہے، اور دوسرا ویسٹ بینک جو اردن کے قریب لگتا ہے وہاں پر فلسطینی آباد ہیں، اور یعنی یہ معاہدہ طے پایا کہ یروشلم کو بھی وہ چھوڑ دیں گے، یعنی بیت المقدس بھی فلسطینیوں کے حق میں آئے گا۔ بہرحال جب یہ معاہدہ طے پایا تو یہاں پر اس معاہدے کے اوپر فلسطینیوں کو تو غصہ آیا، اور ظاہری بات ہے کہ ان کی جگہ تھی اور آخر اسرائیلیوں کا کسی بھی طرح اس کے اوپر کوئی رائٹ نہیں بنتا تھا، لیکن دوسری طرف جو جیوز تھے کچھ ایکسٹریمسٹ، انہوں نے بھی کہا کہ ہم تو گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ رہے ہیں، ہم تو ایجپٹ کے اوپر، ساتھ میں سیریا شام لگتا تھا اس کے اوپر، ہم اردن کے اوپر، یہ سارے علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال کچھ انہی یہودیوں نے اسرائیل کے صدر کو ہی قتل کر دیا، اور دوسری طرف جو حماس پارٹی تھی جس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ تھے، ان کو بھی اس بات پر غصہ تھا، اور فلسطینیوں کو بھی تھا کہ یہ کسی بھی طرح ہمارے حق میں فیصلہ نہیں ہوا، لہٰذا انہوں نے اب حماس پارٹی کا ساتھ دیا فلسطینیوں نے، کیونکہ حماس یہ کہتی تھی کہ ہم اپنی ساری جگہ ان یہودیوں سے واپس لیں گے، اور ہوا یہ کہ 2006 میں جب الیکشن ہوتا ہے تو اس الیکشن میں حماس پارٹی کے سربراہ اسماعیل ہانیہ جیتتے ہیں الیکشن، اور فلسطین اتھارٹی کا پریزیڈنٹ انہوں نے بننا تھا، لیکن بہرحال محمود عباس نے اس بات سے انکار کیا، اور جس کے نتیجے میں اسماعیل ہانیہ چونکہ بڑی پاور حاصل کر چکے تھے، انہوں نے اپنی ایک پرائیویٹ حکومت گورنمنٹ قائم کر لی، اور اب فلسطینی ان کو اپنا لیڈر اور سربراہ مان رہے ہیں، اور یہ وہی حماس ہے جنہوں نے 7 اکتوبر کو میزائل جو ہے ان کو فائر کیا اور اسرائیل کا، اور چونکہ حماس ایک فلسطینیوں کی نمائندہ اس وقت جماعت بنی ہوئی ہے، اور پوری دنیا حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر رہی ہے، اور امریکہ اسی طرح اس کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر کے بالکل وہی کام کرنا چاہ رہی ہے جو 9/11 کے واقعے کے بعد انہوں نے افغانستان میں کیا، اور اسی طرح سے اب فلسطینیوں کا بھی قتل عام کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اب مل کر 7 اکتوبر کو ایک منظم انداز میں حملہ کیا، اور جس کے بعد سے اب تک 7,500 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اور دنیا خاموش ہو کر بیٹھی ہے۔ یہ ایک شارٹ سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تھا کہ آخر تاریخ میں ان ساری چیزوں کے اوپر کیا ہوا۔ ابھی بہت سے سوالات باقی ہیں کہ آخر عرب جو ایک وقت میں
فلسطینیوں کے حق میں سب سے بڑی آواز تھی، آج وہی عرب کیوں نہیں بولتا فلسطینیوں کے حق میں؟ ایک وقت وہی پاکستان جس کے ایک لیڈر قائد اعظم نے کہا تھا اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے جس کو امت مسلمہ کے سپرد کر دیا گیا، اور ہم اس کو کبھی بھی قابل قبول یہ ہمارے لیے نہیں ہے اور ہم اسے کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اور آخر امریکہ کیوں اسرائیل کی اتنی حمایت کر رہا ہے؟ پھر امریکہ کے ساتھ ویسٹرن کنٹریز کیوں ان کا اتنا ساتھ دے رہے ہیں اور مسلمان چپ ہو کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آخر کب تک فلسطینیوں کا یوں قتل عام ہوتا رہے گا؟ یہ سارے سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں نہیں کیے جا سکتے، اگلی ویڈیو میں یہ سارے سوالوں کے جواب دیں گے۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔